نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کل ہمارے سامنے دوم کلمے کے متعلق باتیں آئیں۔ دوم کلمے کا نام ہے کلمہ شہادت۔ اس کلمے کے بھی دو حصے ہیں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کی گواہی دیتا ہے، پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلے حصے کی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے حصے کی باتیں آپ کے سامنے آ جائے، وقت بہت کم ہے۔ دوسرے کلمے کے دوسرے حصے میں دو بڑے عقیدے ہیں۔ کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو محبت میں غلو کرتا ہے۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر بات کرنا۔ اور اسلام میں غلو جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی امتیں اللہ کے عذاب کا جو شکار ہوئی اور برباد ہونے کے جو اسباب تھے، ان اسباب میں سے ایک غلو بھی تھا۔ پوری توجہ سے سنیں۔ پہلے بات سمجھ میں آ گئی کہ غلو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں غلو کہتے ہیں بڑا چڑھا کر بات کرنا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے جو چاہے بولیں۔ آپ مولانا حافظ ہیں، الحمدللہ حافظ ہیں۔ مولانا عالم ہیں، الحمدللہ مولانا عالم ہیں۔ نماز پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بس۔ اگر بات اور جملے میں کوئی غلطی ہو تو معاف بھی فرما دیں۔ عرض کر رہا تھا، غلو کہتے ہیں
کسی آدمی کے بارے میں بڑا چڑھا کر بات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے اسباب میں سے ایک سبب غلو کرنا رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے ایمان والو، اے اہل کتاب، دین میں غلو مت کرو۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین میں غلو کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، جتنا دین ہے اتنا ہی کہو۔ دوسرے انبیاء کی امتوں نے اپنے نبیوں کی محبت میں غلو کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ کی کرامت رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت رہی، معجزہ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ تمام مثالیں دنیا کے اندر پوری کرنا تھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیے، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر پہلے اعتراض ہوا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ اور حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاکیزہ تھی، قرآن پاک حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا جگہ بجگہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بچہ پیدا کرتی ہے اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں حمل رہتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر بشارت سناتے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ اے مریم تمہیں بچہ ہونے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں تو فرشتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو سنتے ہی حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو جاتی ہے، مجھے کیسے بچہ؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نیک ماں باپ کی اولاد ہوں، اور مجھے بچہ؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کو کہا قال کذالک، ایسا ہوگا۔ ایک نظام ہے دنیا کا کہ چھونے سے بچے، یعنی چھونے سے مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، بچے پیدا ہوتے ہیں، شادی اور تعلقات سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو
بغیر تعلقات کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کو پورا حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا، گاؤں والے آ کر، ذمہ داران آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو پوچھنے لگے، مریم کیا قصہ ہے؟ پوچھنے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا بذریعہ جبرائیل کے کہ مریم تم فکر مت کرو، کائنات تم کو نہیں مجھے چلانا ہے۔ اب لوگ آ کر تم سے بچے کے پیدائش کے بارے میں سوال کریں گے، بڑا تقویٰ دکھا رہی تھی تو، بڑے پردے میں تھی تو، تیرے بارے میں ہم لوگ مثالیں دیتے تھے اور تو نے ایسا کام کر دیا کہ تجھے بچہ ہو گیا۔ تو فکر مت کر مریم، آ کر لوگ پوچھیں تو صرف کہہ دینا میرے بچے سے پوچھو، ابھی 2-3 دن کا بچہ ہے۔ اور تو کہہ دینا میں آج روزہ ہوں منہ کا، یعنی مطلب میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس زمانے میں منہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، بات نہ کرنے کا بھی روزہ تھا۔ ایک میرے دل کی خواہش بیان کر رہا ہوں کہ یہ حکم ہمارے قوم کی عورتوں کے لیے باقی رہتا تو اچھا تھا۔ آ کر پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ بھی اشارہ کر دینا، بولنا تک نہیں اور بولی بھی نہیں، اشارتاً حضرت مریم علیہ السلام نے کہہ دیا مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، پوچھو ان سے پوچھو۔ ذمہ داروں کو اور غصہ آ گیا، ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں مریم، جواب تجھ کو دینا ہے، اور تو اشارہ بچے کی طرف کر رہی ہے، اور اس عمر کا بچہ ہے جو بات نہیں کر سکتا، کم سے کم بات کرنے کی عمر کا بچہ ہوتا تو تیرے اشارے کو ہم سن کر بچے سے پوچھتے۔ بچہ تو اس عمر کا ہے کہ جس عمر میں کبھی کوئی بچہ بات نہیں کیا۔ اس عمر میں کبھی کوئی بچہ بات نہیں کیا۔ اور تو بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور بچے بات کرنے کے لیے 4-5 سال تو ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بچپن میں بات کرنے والے 3 بچے تھے، 3 بچوں نے بچپن میں بات کیا۔ ایک تفصیل پہ جاؤں گا نہیں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب گناہ کی دعوت دی ہدایت سے پہلے، تو اس کمرے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو اس بچے نے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ ہیں، اور ایک جریج بول کر ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، بڑے اللہ کے ولی تھے، نیک تھے۔ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے
ان کی ماں نے ان کو پکارا تو حالت نماز میں انہوں نے اپنی ماں کے پکار کا جواب نہیں دیا تو ماں نے بد دعا کی، خدا کرے کہ تو بدنام ہو جائے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں نوافل اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے ماں باپ پکارتے ہیں تو ہم کو نوافل نماز توڑ کر جواب دینا پڑے گا۔ فرض اگر پڑھتے ہیں تو ماں باپ کے پکار پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ادھر ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ تمہارے بچے اگر تم کو نظر نہیں آ رہے تم کو پکارنے کی اجازت ہے۔ اگر تمہارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں تو تم کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ کسی زمانے میں میرے پاس مسئلہ آیا تھا، ایک بچی نے مجھے پوچھا تھا حضرت شوہر پکارا تو نماز کے حالت میں جواب دے سکتے ہیں کیا؟ میں بولا نماز کے بغیر بھی تو دیتی جواب۔ کتا کون سا تقویٰ لٹک رہا ہے آپا کہ تو نماز میں شوہر کا جواب دینا چاہتی ہے، تو نماز کے بغیر بھی جواب دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مذاق کیا، پھر مسئلہ بتایا کہ تو نماز پڑھ رہی ہے، تیرا شوہر تجھے پکار رہا ہے تو تجھے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، سب اللہ کے بعد ہیں، اللہ سے پہلے تو دور کے بعد اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ جاہل مرد بولتے ہیں بھائی پکارا تو نماز میں بھی جواب دینا گے۔ بعد میں نے اسے بات چیت میں سمجھایا کہ اپنے شوہر کو کبھی جواب نہ دو، کیونکہ شوہر کے لیول پر دنیا کی کوئی بیوی نہیں جا سکتی۔ تمہارا جواب خاموشی ہے، تم خاموش رہتی ہو تو یہی تمہارے شوہر کے سوال کا جواب ہے۔ جواب کے لیے منہ کھولنا ہی ضروری نہیں ہے۔ آج کے تراویح کی تلاوت میں آئی نہیں بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو تم سلام کر کے خاموش رہ جاؤ۔ تمہارا خاموش رہنا خود جواب ہے، کیونکہ جاہلوں کو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ پیغام ہر گھر کی عورت تک پہنچ جائے اور بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے تربیت کرے کہ اپنے شوہر کو کبھی جواب نہ دے۔ جواب جسے پیور اردو میں ترکی بترکی کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے شوہر کو جواب دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھی نماز پڑھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو جواب دیتی ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو جواب دیتے ہیں، اعلیٰ خاندان کی بچیاں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ہر سوال کا جواب دیتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورت کے بد اخلاق ہونے کے لیے باہر بے پردہ نکلنا ہی ضروری نہیں، جو پردے میں رہ کر گھر کے اندر اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے وہ عورت پہلے نمبر کی بد اخلاق ہے۔ اور میں ماحول کو جانتا ہوں کہ کئی عورتیں وہ ہیں جو باہر بے پردہ تو آتی ہیں، گناہ ہے، لیکن اپنے شوہر کو جواب نہیں دیتی، اور کئی عورتیں ایسی ہیں باہر آتی نہیں، غیر مرد سے بات نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، شرم ہے، حیا ہے، لیکن اپنے شوہر کو ایسا جواب دیتی ہیں کہ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ شوہر کے ایک مقام تک ایک بیوی پہنچ ہی نہیں سکتی، جواب نہیں دینا۔ تمہیں سدھرتے نہیں جی؟ شوہر اگر غصے میں بولیا، شوہر بھی بولنا نہیں، شوہر بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، لیکن بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ نکل جاتا ہے شوہر کے زبان سے، تمہیں سدھرتے نہیں جی بول کر اگر بول لیا تو خاموش ہو جانا، دعا کرو۔ اچھی اخلاق والی عورت کیا رہیں گی؟ تمہیں شوہر، تمہیں میرے سر کے تاج، تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تمہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعت کے مطابق، تمہارے سوچ کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق، شریعت کے مطابق اللہ مجھے بنا دے، یقیناً میں بگڑی ہوئی ہوں، اللہ مجھے سدھار دے۔ یہ بہترین جواب ہے۔
सुधरते नहीं जी तुम्हें बोले तो उन्हें उल्टा फौरन आज की 99% औरतें फौरन जवाब देती तुम्हें कौन सा बड़ा सुधर को हिस्स हो, पूरे आमाल गारत हो जाती है। चल रहा है नहीं चल रहा है, अच्छे अच्छे घरों के अंदर चल रहा है ये किस्सा। जिहालत और मुझे माफ़ फरमाए, कुछ पढ़ी लिखी बच्चियों का भी ये मिजाज बन चुका है, क्योंकि ज़िंदगी जब बेतकल्लुफ़ हो जाती है तो ज़ुबान कंट्रोल से बाहर बन जाती है। नई मुलाकात है तो अदब से आप बात करते हैं, रोज़ाना सुबह शाम आपकी मेरी मुलाकात होती रही तो अदब कम होता जाता है। एक थी जमात जिनको सहाबा कहते हैं, सुबह शाम मेरे आका को देखते थे, सुबह शाम मेरे आका से मुलाकात करते थे, रब्बे काबा की कसम अदब में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा ही होता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जो हमारी माएँ हैं, हज़रत खतीजा हो, हज़रत उम्मे हबीबा हो, हज़रत आयशा हो, हज़रत हफ्सा हो, हज़रत जवेरिया हो, उम्मे सलमा हो, ज़ैनब हो, और एक अम्मा का नाम ज़ैनब है, मारिया क़िब्तिया हो, रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुन्न, तमाम हमारी माओं के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, निकाह में थी, शरीके हयात थी, और अदब में कमी नहीं, अदब में इजाफा ही इजाफा। अल्लाह अकबर कबीरा। चाहत भी थी, अदब भी था, एहतराम भी था। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर रात घर को गए और दरवाज़ा खिटखिटाए। एक मारते ही, नबी का दरवाज़ा खिटखिटाने का एक अंदाज़ होता है, मारते ही अम्मा आयशा ने पूछा कौन? आका ने फरमाया मैं आयशा। एक ही सेकंड में दरवाज़ा खोलती अम्मा आयशा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अर्ज़ करते हुए घर के अंदर गए और दरवाज़ा बंद किया। आयशा को ढेर सारी दुआएं दी और पूछा आयशा मारते ही दरवाज़ा तुम्हें खोल डाले, क्या दरवाज़े के पास खड़े थे, तुम्हें सोए नहीं? अम्मा आयशा ने फरमाया या रसूलल्लाह आप ना हो घर में तो नींद कैसे आएगी? और दूसरी बात, जिस दिन मेरी बारी होती है उस दिन मेरा वक्त बंद दरवाज़े के पास ज़्यादा गुज़रता है, इसलिए कि आप घर आएँ, दरवाज़ा खिटखिटाएँ, मैं सोती रहूँ, उठकर आने तक आपको जो इंतज़ार की तकलीफ़ होती है मैं वो भी देना नहीं चाहती। एक सबक है अम्मा आयशा का जो उनकी बेटियों को वो दे रही है। लेकिन आज हमारे बच्चियों के पास, हमारे घर की औरतों के पास अम्मा आयशा के कहाँ असबाक है, कहाँ असबाक है? शौहर को शौहर समझना, जवाब नहीं देना कभी शौहर को, खामोश रहना। घरों के हंगामों के तूफान थमते हैं खामोशी की वजह से। जिस घर की औरत का मुंह बंद रहता है उस घर के अंदर कभी फितने नहीं होते, हंगामे नहीं होते। आज अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों एक सब के हो गए, एक सब के हो गए। नादान और जाहिल बच्चियां भी जवाब पर जवाब दे रही हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां भी जवाब पर जवाब दे रही हैं। एक फैसला मेरे पास आया, शौहर का डिमांड था कि बीवी कमाना नहीं। अब मैं फैसले में बैठकर बच्ची से कहा कि देखो माँ अच्छी बात है तुम्हें कमाओ नको। मेरे सामने वो बच्ची बात कर रही है, कैसा हजरत, क्या पढ़े सो सब हमें बेकार रहे? मैं बोला पढ़े सो बेकार नहीं माँ, पढ़कर रहना अच्छी बात है। मर्द की तालीम ज़रूरी है,
عورت کی تعلیم ضرورت ہے، ضروری اور ضرورت میں فرق ہے۔ مرد پڑھتا ہے گھر سنبھالنے کے لیے، عورت پڑھتی ہے بوقت ضرورت گھر سنبھالنے کے لیے۔ تمہیں جو پڑھے ہیں، ڈگریاں لیے ہیں، بہت اچھا، اللہ نہ کرے کہ تمہاری زندگی میں کوئی آفات آ جائے تو تب جا کر آپ اپنے تعلیم کا استعمال کر کے اپنے بچوں کا اپنا گزارا کرنے کا ایک ذریعہ بناؤ۔ تمہیں کمانے مت جاؤ۔ جس گھر کا مرد کماتا ہو اور اس گھر کی عورت بھی کماتی ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ اس گھر کے اندر سکون ہو۔ بعد میں لڑکا کہتا ہے کہ میں پوچھا لڑکے کو تمہیں کیوں بھی ان کو کمانے بھیجنا نہیں چاہتے؟ بچی بول رہی ہے پورے پردے کا ماحول ہے حضرت، میں اسکول کو جاتا ہوں سو حضرت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہوں سو حضرت، میں کیا بھی میں آفیسہ کو نہیں جا رہی ہوں، اور بھی کچھ الفاظ بولی وہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا، ایسے ویسا نہیں، اسکول کا ماحول ہے حضرت، میرے جیسے اور بھی ٹیچرز ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، بے حیا ماحول بھی نہیں ہے، تو وہاں جا کر پڑھاؤں تو یہ روکتے ہیں۔ تو میں نے لڑکے سے پوچھا جب ماحول اچھا ہے، عورتوں کا ماحول ہے، چھوٹے بچوں کا ماحول ہے، پڑھ کر بھی ہے بچی پڑھانی، تو تم نہ کہیں کو بھی اعتراض نہیں حضرت؟ جب کبھی کبھی ہمارے درمیان میں تو میں ہوتی ہے تو لڑکی بیوی مجھے بولتی میں کیا بھی تمہارا نہیں کھا رہوں، میرا کما کو میں کھا رہا ہوں۔ یہ جملہ مجھے زندہ چیرنے کے برابر لگتا ہے حضرت۔ یہ جملہ سنتے ہی میں سوچتا ہوں کہ جملہ سننے سے پہلے میں مرا کیوں نہیں حضرت۔ عورت جب کماتی ہے تو دماغ فرعون بن جاتا ہے، عورت جب کماتی ہے تو گھر کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ بہت کم عورتیں ہوں گے جو کما کر بھی، ایسے رپورٹس بھی میرے پاس آئے ہیں، کماتی ہیں اچھے ماحول میں اور پوری سیلری شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، الگ بات ہے یہ، لیکن کمانے والی عورتوں کے گھروں کا مزاج اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، امریکہ کی پناہ، وہ گھر ہوتے ہیں ہندوستان میں ماحول رہتا ہے امریکہ کا، یورپی ممالک کا، کبھی اپنے شوہر کو جواب نہیں دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات آئی کہاں سے؟ ایک جریج بول کر اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی، نبی نہیں تھے وہ، اللہ کے ولی تھے وہ، نماز کے بڑے پابند تھے، نماز کے بڑے شوقین تھے۔ ان کی ماں نے نماز کی حالت میں ان کو پکارا، وہ جواب نہیں دیے، تو ماں کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تو بدنام ہو جائے۔ چند دنوں کے بعد ایک فاحشہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، جب اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ ایسا کام کس نے کیا، تو اس نے اس اللہ کے ولی پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا اور اسی کا نتیجہ ہے یہ بچہ۔ حضرت جرید تڑپنے لگے، اللہ کے دربار میں رونے لگے۔ جو لوگ قدر کرتے تھے، جو لوگ ادب کرتے تھے، جو لوگ احترام کرتے تھے، جو لوگ محبت کرتے تھے، جو لوگ دم دعا کرتے تھے، اب وہ سب جریج کو مارنے کے پیچھے پڑ گئے، گاؤں سے بھگانے کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت جریج نے کہا کہ دیکھو بھائی، فیصلے کا انتظار کرو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، میرے سے گناہ تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے اپنے آپ کو باصفا نہیں کہتا، گنہگار ہی کہتا ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ تو میرے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا انتظار کرو۔ میں اس عورت کے ساتھ یہ حرکت کرنا تو دور کی بات، میں نے اس عورت کو پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تک دیکھا نہیں۔ اس کے بعد جب لوگ کہنے لگے ایسا سب بھی غلطیاں کر کو بولتے ایسا سب بھی غلطیاں کر کے بولتے تو تب جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج کے دل میں الہام ڈالا۔ حضرت جریج نے کہا کہ کیوں جلد بازی کرتے ہو، ایک کام کرو، اس بچے ہی کو پوچھ لو کہ اس کا باپ کون ہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ بچے کو کیا پوچھنا، ابھی تو پیدا ہوا ہے، کیا بات کرے گا؟ تو حضرت جریج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، کیونکہ میں نے میری ماں کے سوال کا، پکار کا جواب نہیں دیا، اس کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری حفاظت بھی کرے گا۔ جب گاؤں والے اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ کون ہے، تو اس بچے نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، ایک کسان میرا باپ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے بچپن میں بات کیے، ایک حضرت جریج کے اوپر لگنے والے الزام کا بچہ بات کیا، دوسرا حضرت یوسف اور زلیخا کے کمرے میں رہنے والے بچے نے بات کیا،
تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچے کو بات کیا. اور انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو غلو کے بارے میں کل ہمارے سامنے بات آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.